اسرائیلی فوجیوں کے لیے غزہ کی جنگ اب جان لیوا ثابت ہونے لگی ہے اور خبر آئی ہے کہ IDF نے غزہ میں پچھلے کچھ گھنٹوں میں ایک بڑی قیمت چکائی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ شہر کے شجاعیہ میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 5 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے ہتھیار بند گٹوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں اسرائیلی فوج کے ساتھ ان کی لڑائی بہت زور شور سے جاری ہے۔ کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ مارے گئے فوجیوں کی تعداد 4 سے زیادہ ہے، کہیں کہیں یہ 7 بتائی گئی ہے۔ فلسطینی اسلامک جہاد کی القدس بریگیڈ نے لگاتار دوسرے دن اسرائیلی فوج کے خلاف مشن چلا کر اسے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ خبر اور اس کے علاوہ یمن کے حوثیز کی خبر اور کچھ اور خبریں تفصیل سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آزاد بول انڈیا کو اگر نہ کیا ہو سبسکرائب تو کر لیجئے۔ عادل خان آزاد کا آداب قبول کیجئے۔ القدس بریگیڈ کے لڑاکوں نے کئی امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائسز یعنی کہ IED اور مائن فیلڈز کا جال بچھا کر جمعے کے دن یعنی کل ایک اسرائیلی بختر بند گاڑی کو اڑا دیا تھا۔ لڑاکوں نے اسرائیلی پیدل فوجیوں کو قریب سے گھیرنے کا دعویٰ کر یہ کہا کہ مشن میں کئی اسرائیلی فوجی یا تو مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ اب ویڈیو آتے ہیں، ایڈٹ ہوتے ہیں، ان کو آنے میں گھنٹے لگتے ہیں، تو جمعے سے سنیچر ہو جاتا ہے۔ اب بات یمن کے حوثیز کی، جنہوں نے ایک بار پھر سے بڑا حملہ کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کو چونکا دیا ہے۔ یمن کے حوثیز نے عراقی ریزسٹنس گروپ کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشن چلاتے ہوئے سمندر میں 4 جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے حوثیز نے عراق کے اسلامک ریزسٹنس گروپ کے ساتھ ایک جوائنٹ ملٹری آپریشن کے دوران لال ساگر اور ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی میں 4 جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثیز یا انصار اللہ موومنٹ کی یمنی آرمڈ فورسز کے ملٹری ترجمان یحییٰ ساری نے ایک ٹیلی ویژن بیان میں کل رات کہا کہ یمنی آرمڈ فورسز یعنی کہ YAF نے قبضے والے فلسطین کے بندرگاہوں میں انٹری پر لگے ہمارے بین کی خلاف ورزی کرنے پر والر نام کے ایک تیل ٹینکر اور مال ڈھونے والے 3 جہازوں پر ڈرون اور میزائلیں داغی ہیں۔ آئل ٹینکر آپ جانتے ہیں، پیٹرول ڈیزل ہمارے انہی کے تھرو تو آتا ہے، تو یہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں۔ انہوں نے یحییٰ ساری نے کہا کہ تازہ حملے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی دشمن کے قتل و غارت کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ غزہ میں جب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا تب تک لال ساگر میں بھی نہیں رکے گا۔ چلیے کچھ اور خبروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ کچھ اور خبروں کے لیے آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سوچتے ہوگے لال لال پنہ یحییٰ ساری کا فوٹو کیا ہے، تو یہ جب بھی ان کی طرف سے ویڈیو بیان جاری کیا جاتا ہے وہ بیان ان ریٹن ایک فوٹو کی شکل میں جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ والر جہاز، باقی مشن، عراقی ریزسٹنس گروپ کے ساتھ جوائنٹ آپریشن، یہ ساری باتیں دیکھیں گے اور تاریخ بھی دیکھیں گے۔ یہ انہوں نے 28 جون کو کنڈکٹ کیا تھا۔ تاریخ بڑی معنی رکھتی ہے۔ خیر، ایک کرنٹ رپورٹ نے ایک خبر دی ہے، اب بڑی خبروں کی طرف ہم موو ہو رہے ہیں۔ 3 ڈیفیکلٹ انسیڈنٹس اگینسٹ اسرائیلی فورس ان غزہ۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کو 3 بہت ہی خطرناک اور مشکل انسیڈنٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ تو بوبی ٹریپ لگایا گیا، باقاعدہ انہیں جال بچھا کر بلایا گیا اسرائیلی فوجیوں کو، اور وہاں پر مائنز نیچے بچھی ہوئی تھیں، اسے بوبی ٹریپ کہتے ہیں۔ ان کے پیر پڑے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق 2 بوبی ٹریپ ٹنلز ایکسپلوڈڈ ان دا غزہ ٹرپ۔ اور صرف ایسا نہیں کہ زمین پر ہی، سطح پر ہی بوبی ٹریپ ایک بنایا گیا ہو، اس کے علاوہ جو ٹنلز ہیں، سرنگیں ہیں جن کو اسرائیلی کھوج رہے ہیں غزہ کے اندر، وہاں پر بھی ان ٹنلز کو بھی ایک بوبی ٹریپ بنا دیا گیا۔ ایک لالچ دے کر بلانا اور پھنسا کر مارنا، گڑھا لگا کر مارنا، یہ والا طریقہ اپنایا گیا جو ریزسٹنس گروپ ہے ان کی طرف سے۔ یہ اس خبر کا دعویٰ ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کے بڑے نقصان کی خبر ہے کہ سرنگوں میں بھی مارے گئے ہیں، زمین پر بھی مارے گئے ہیں۔ 3 ہیلی کاپٹرز لینڈ ہوئے ہیں۔ اس تصویر میں پرتیکاتمک طور پر دکھانے کی یہی کوشش ہے کہ مارے گئے اور گھائل فوجیوں کو 3 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نکال کر لے جایا جا رہا ہے غزہ سے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 7 سولجر مارے گئے ہیں، جبکہ اور جگہ میڈیا آؤٹ لیٹس میں 4 کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اب ایک خبر روس سے، لیکن خبر وہ یمن سے اور لبنان سے بھی جڑی ہے۔ رشین ایک فلسفر ہیں الیگزینڈر ڈیوجن، اور یہ ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کی بات پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ الیگزینڈر نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن سے خطاب کرتے ہوئے یہ مانگ کی ہے کہ حزب اللہ اور یمن کے حوثیز کو گھاتک ہتھیار دے دیے جائیں، ان کو سپورٹ کیا جائے
اور ان کو بڑے ہتھیار دیے جائیں تاکہ وہ جلد سے جلد اسرائیل سے جنگ بھی لڑ سکیں اور اسرائیل سے ڈٹ کر مقابلہ بھی کر سکیں. یہ کہہ رہے ہیں ایسے ڈٹ. یہ اس خبر کا مزاج ہے. خیر، گلوبل آئی نیوز نے اس خبر کو شائع کیا ہے. ابو عبیدہ جو کہ ان کا ایک ویڈیو تیر رہا ہے اور یہ کب کا ہے، ان کا تازہ بیان ہے، میں نہیں کہہ سکتا اسے سپریس نیوز نے کیوں شیئر کیا ہے. اور یہ اس میں ابو عبیدہ اسرائیل کی آرمی کو کاورڈ بلا رہے ہیں، کائر بلا رہے ہیں، بزدل بلا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر مردوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. خیر، دو تصویریں ہیں جو بڑا اپنے آپ میں سوال پیدا کرتی ہیں کہ آخرکار یہ اسرائیل کے فوجیوں کا نقصان کیوں ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں مارے جاتے ہیں. ان کی تصویریں یہ ہیں. اب دیکھیے، یہ بڑی شرم والی تصویریں ہیں اور اسرائیل کی حکومت کو یہ بتانا چاہیے ان کی جنگ حماس اور باقی لڑاکوں کے ساتھ ہے یا ان کی جنگ ایک مذہب کے ساتھ ہے، ایک مذہب کے ماننے والے سبھی لوگوں کے ساتھ ہے. کیونکہ مسجد کے ممبر پر یہ چڑھا ہوا ہے بندہ اور کہیں امامت کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ اسرائیلی فوجی، کہیں مائک لے کے امام کی جگہ پر کھڑے ہو کر مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ویڈیو بنوا رہے ہیں، اپنی ٹک ٹاک بنوا رہے ہیں، اپنی سیلفی اپنی فوٹوز کھنچوا رہے ہیں. اور یہ امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ایک الگ ہی مدرا میں کھڑا ہوا یہ اسرائیلی فوجی ہے. یہ اپنی گرل فرینڈز کو، اپنے فالتو کے واہیات نالائق ایسے دوستوں کو یہ بھیجتے ہوں گے فوٹوز. یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ یہ فوجی کارروائی ہے اور نہ ہی یہ وار ہے، یہ ڈسکرمنیشن ہے. یہ ایک تنگ، کھوکھلا، غلیظ، بدصورت نظریہ ہے جو اس فوج کا دنیا کے سامنے آ رہا ہے، جس کے بارے میں خود اسی کا ملک کہتا ہے موسٹ مورل آرمی. یہ ہے وہ مورل آرمی اور یہ ہے ان کی موریلٹی. خیر، ایک اور تصویر دیکھیے. ایک اور تصویر کیا کہیں گے، مطلب خبریں یہی ہیں. تصویر وہ میں دکھا نہیں سکتا جو میں خود دیکھ رہا تھا، آپ کو منع کر رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ بہت برے حالات ہیں غزہ میں. کل رات بھی بڑی تباہی ہوئی. بھوکے پیاسے ہیں بچے. ہم تصویر دکھا نہیں سکتے نا کیونکہ یوٹیوب کے کچھ نیم ہیں. بھوکے پیاسے بچے روتے بلکتے ہاتھوں سے ایک روٹی پا لینے کی گہا لگا رہے ہیں. ماؤں کے پاس اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے. کچھ بچوں کو سرحد پار بھیج کر علاج کرانے کی اجازت ملی ہے. اتنا چھوٹا بچہ جو کینسر سے جوجھ رہا تھا، شاید 3 سال کا بھی نہیں، اپنی ماں سے الگ ہوتے پر بلک پڑا. اسے مصر بھیجا جا رہا تھا. ماں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کبھی اس سے ملنا ہوگا یا نہیں ہوگا. فی الحال غزہ میں حالات اتنے برے ہیں کہ میں نے عورتوں کو اور بچوں کو پتیوں کے پراٹھے، سموسے یہ بناتے دیکھا ہے. ان کے پاس آٹا ہے، آٹا مل رہا ہے انہیں مدد میں. آٹا کس سے کھائے؟ پیٹ کس سے بھریں؟ صرف روٹی سے کتنے وقت روٹی کھائی جائے گی، کتنے دن تک؟ وہ پتیاں کھا رہے ہیں اور اتنی تیزی سے پتیاں کھا رہے ہیں کہ آپ یقین مانیے پیڑ ننگے ہو چکے ہیں. آپ بس امید کرتا ہوں کوشش کی ہوگی کافی زیادہ نیوز آپ کو ایک ساتھ دینے کی، اور یہی میری کوشش رہتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں. آپ لوگ بہت پیارے ویورز ہیں. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، سلامت رہیے. آزاد بول انڈیا اب تک نہ کیا ہو سبسکرائب تو کر لیجئے. اور یہ ہے ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے QR کوڈ. آپ جو بھی چاہیں وہ یہاں پر جا کر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.